تو تہوار اسلام میں دن میں ہوتے ہیں، راتوں میں عیسائیوں کے ہندوؤں کے تہوار ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں، رات کے اندھیروں میں بولو نا نہیں ہوتے. راتیں عبادت کی ہوتی ہیں، تہوار نہانا دھونا اچھے کپڑے یہ دن کے کام ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی بھی نہیں ہے کہ رات نہلاؤ نہا دھو کے اور اچھے اچھے کپڑے پہنو، کوئی مستند روایت نہیں اس بارے میں. تمیز سے سو جاؤ گھر میں جا کے. اور تیسرا کام کیا ہے؟ حلوہ مانڈا، حلوے مانڈے پکاتے ہیں. تو جب تہوار ہی نہیں ہے تو حلوے کس بات کا بھائی؟ حلوے تو عیدوں میں خوشیوں میں ہوتے ہیں نا. تو جب تہوار ہی نہیں ہے، ہمارے تہوار دن میں ہوتے ہیں بھائی، عید الفطر عید الاضحیٰ اور جمعے کا بھی دن میں ایک قسم کا تہوار ہے، یہ بھی دن کی روشنی میں. تو آپ نے حلوے مانڈے بھی بولو نا نہیں. پھر اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، قرآن میں صاف طور پر ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. اور ہم نے قرآن بھی کب نازل کیا؟ رمضان میں اور لیلۃ القدر میں. بالکل واضح قرآن کی آیتیں ہیں. اس کے مقابلے میں جو 15 شعبان والی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، وہ قرآن کے مقابلے میں جاندار سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے. ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کو آپ اس میں ایڈیشن کر دیں. لہذا قرآن سے واضح پتہ چلتا ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں سال بھر کے وہ شب قدر میں ہوتے ہیں جو رمضان میں. اور قرآن بھی کب نازل ہوا؟ راجح دلیل کے لحاظ سے راجح بات یہی، اگرچہ بعض علماء نے وہ بھی لکھی لیکن راجح دلیل کے لحاظ سے یہ بات ہے. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات ہے پٹاخے. شب برات کے پٹاخے. تو بھائی یہ تو پٹاخے یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ کیوں ایک رات کو ایک عبادت کا عنصر دے کے اس میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں؟ لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، ہارٹ پیشنٹ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت بڑے آگ لگ جاتی ہے بعض دفعہ. یہ عمل بھی حرام ہے، ناجائز ہے. اور کیا ہوتا ہے شب برات میں؟ جلدی بتاؤ. عبادت پہ آ رہا ہوں. دن کا روزہ 15 شعبان کا، وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت. میں نے ایک دفعہ کسی نے کہا محرم کے فضائل پہ بیان کریں. بہت دفعہ مجھے اصرار کیا 1 گھنٹے کا بیان ہو محرم. میں نے بہت جب میرا تنگ کیا تو میں نے بیان کیا. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے یہ اشہر حرم ہے، محترم مہینہ ہے، 4 محترم مہینوں میں ایک محرم بھی ہے، اور 10 محرم کا روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو بھی حدیث میں فضیلت بیان کی. میں نے کہا وما علینا الا البلاغ. لوگوں نے کہا بھائی کیا بیان کہا؟ میں نے کہا بھائی اتنا ہی ہے. صحیح حدیث سے اتنی ہی ثابت ہے. ایک آدھ اور حدیث ہوگی جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں. اس سے زیادہ میں نے کہا 1 گھنٹے کا بیان ہو نہیں سکتا، کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ کی مرضی کی باتیں ہم نہیں کریں گے. ہم وہ باتیں کریں گے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان کی. خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے تو 6 گھنٹے کا بھی بیان ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے وہ بات کرنی ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے تو جتنی بتائی ہے اتنی ہی آپ کو پارسل کرنی پڑے گی. اپنی طرف سے پارسل کرنے کا ہمارے پاس انتظام. ہم کمپنی ہوتا ہے نا، بعض کمپنی ہے پیک کر کے دے رہی ہوتی ہیں، وہ KFC والوں کے، وہ کہتے ہیں وہ جو کمپنی کی پیکنگ ہے وہ ہم آپ کو دیں گے. اپنا شاپر ہمارا الگ تھیلے میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے الگ آرڈر دینا پڑے گا آپ کو. تو اگر اللہ رسول کی بات ہے تو بھائی اتنی ہے. تو اس لیے 15 شعبان کا جو روزہ ہے وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو نہیں ہے. اور کیا رہ گیا؟ جلدی کرو، اب وہ شادی بھی ہونی ہے ان کی، بھائی آئے ہوئے ہیں نا. اور کیا رہ گیا؟ رات کی عبادت کی طرف آتا ہوں میں. اور کچھ ہے؟ بس یہی ہے نا. پٹاخہ، قبرستان. پٹاخہ جب بھی بولتا ہوں، میری چھوٹی بچی ہے نا بڑی شرارتی، اس کا پٹاخی کہتا ہوں میں اس کو. ایسے پٹاخے کی طرح نا پھدکتی رہتی ہے ایسے. تو بچے بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں یار. گھر میں بچے ہوا رکھا کرو، بچے گھر میں رونق ہوتی ہے. تو ایسے وہ اس کے ہوتے ہوئے شب برات کے پٹاخوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. تو ایسے بچے ہوتے ہیں نا، ایسے کھیل رہے ہوتے ہیں کلابازیاں، چھوٹے 2-2.5 سال کے بچے. ہم تو بچوں کو دیکھ کے دل چاہتا ہی نہیں کہ یہ بڑے ہوں، چھوٹے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. تو پٹاخہ یہ ناجائز ہے. حلوے مانڈے، میٹھا ویسے ہی اسلام میں کم ہے یار، تم میٹھے پھوڑ کے اپنے آپ کو. اور تیسرا کیا ہے؟ میٹھا کم کیسے؟ لوگ حدیث پہ کے لحاظ سے اشکال کریں گے، پھر کسی وقت اس کا جواب دوں گا. تیسرا ہے نہانا دھونا، صاف کپڑے پہننا. اچھے کپڑے تو ویسے ہی صاف پہننے چاہیے ہر وقت، لیکن اسپیشلی اس رات میں کوئی فضیلت نہیں ہے. چوتھا 15 شعبان کا روزہ، اور اس رات کو تقدیر کے فیصلے وغیرہ یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں. ہاں اب یہ عبادت ہے یا نہیں ہے، تو جمہور کے نزدیک اس میں عبادت کی فضیلت ہے، لیکن بعض محققین اس فضیلت کے بھی قائل نہیں ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ نہیں ہے اس رات کی عبادت کی فضیلت.
لیکن بہرحال جمہور چونکہ قائل ہیں. اس کے دلائل کیا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں پورا آڈیو کلپ ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں حدیثوں کے ریفرنسز کے ساتھ, راویوں کی سندوں اور بحثوں کے ساتھ. تو بہت ساری حدیثیں, اگرچہ کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے اس کی فضیلت کے بارے میں, لیکن تعدد طرق کی وجہ سے بہت سے علماء کے نزدیک درجہ حسن کو پہنچی ہوئی ہیں. تو لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو بھائی عبادت کرے. تو اللہ سے امید ہے کہ اس کو اس رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ملے گا.